السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حجاج کرام سے 2-3 منٹ کے لیے مخاطب ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے تمام ارکان کو بحسن خوبی انجام پذیر فرمایا، اور مکہ میں جو قیام ہوا وہ بھی اللہ کے فضل سے مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد مدینہ شریف کی زیارت کروائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت، ان پر سلام کا نذرانہ، اور شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر بھی سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ ریاض الجنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ریاض الجنہ میں بھی دیگر صحابہ، ازواج مطہرات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کے روضے کی زیارت کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی۔ بس کہنا یہ ہے کہ اللہ نے جو حج کی سعادت دی ہے، اس حج کو ہمیں تا حیات باقی رکھنا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اس سعادت کا ملنا یہ محض اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ اب ہم یہاں سے جو چیز لے کر جائیں، یہاں کی خوبیوں کو ہم لے کر جائیں۔ یہاں کی خوبیاں یعنی پوری دنیا میں سب سے افضل مقام خانہ کعبہ بیت اللہ شریف، اور اسی طرح اس کے بعد سب سے افضل مقام مدینہ، اور اس میں بھی ریاض الجنہ جس کو جنت کی کیاری کہا گیا ہے۔ تو ان مقامات پر اللہ نے ہمیں بلایا، اور ان مقامات کی زیارت کروائی، یہاں سجدہ کروایا، یہاں صحابہ اکرام کے قدم پڑے، وہاں ہمارے قدم پڑے، جہاں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قدم پڑے وہاں ہمارے قدم پڑے۔ لہذا ہمیں یہاں سے اچھائیوں کو لے کر جانا ہے، خوبیوں کو لے کر جانا ہے، اور ہمیں یہاں کی جو کمی بیشی کوتاہی ہے اس کو ذکر نہیں کرنا ہے، بلکہ جو محاسن ہیں، تاکہ وہ حضرات جو آنے والے ہیں وہ ان خوبیوں کو سنیں تو ان کے دل میں بھی یہاں کی تڑپ پیدا ہو، یہاں کی محبت پیدا ہو، اور یہاں آنے کے لیے وہ بھی تڑپیں۔ لہذا یہی چند باتیں تھیں، اور آخر میں یہ گزارش ہے کہ اگر کسی بھی ساتھی میں آپس میں کسی طرح کی کوئی بھول چوک ہوئی ہو، اس کو اللہ کے واسطے یہیں درگزر کر لیں۔ اللہ کا یہ بھی بہت بڑا فضل ہوا کہ ہم لوگ جس دن آئے تھے اس دن سے فجر سے اگر نماز شروع کرے تو آج کے عشاء تک اگر ان حجاج کرام نے 40 وقتوں کی نماز بلا ناغہ پڑھی ہو تو ان کو بھی بڑی فضیلت، ایک اور ان کو تمغہ، یعنی جو شخص تکبیر اولیٰ کے ساتھ بلا ناغہ 40 وقت نماز پڑھتا ہے مسجد نبوی میں، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ جنتی ہونے کا ایک اور تمغہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور اسی طرح جب ہم حج مکمل کر چکے تھے اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے جب حاجی حج مکمل کرتا ہے تو وہ ایسا حج سے کی وجہ سے پاک ہوتا ہے جیسا کہ وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ لہذا ہم اس خوبی کو اور اس اچھائی کو ہم لے کر کے جائیں، اور اس کو ہم باقی رکھیں، اور وہاں جانے کے بعد ہماری دعائیں 40 دن تک قبول ہوتی ہیں۔ ہم وہاں جا کر بھی ایئرپورٹ پر بھی دعا کریں، جب بھی اپنے خاندان رشتہ دار مساجد میں جائیں وہاں دعا کریں، پورے ملک کے لیے، پورے دنیا کے لیے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے۔ بس انہی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے فضل سے یہ آپ کے پاس چھوٹی سی کلپ یہ مسجد نبوی اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنا ہے اس میں بیٹھ کر بنایا ہوں، آپ کو یہ تھوڑی سی دیدار کرا دیتا ہوں جہاں نماز ہوتی ہے۔ ایک نمبر ویڈیو بنایا بھائی آپ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔